وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ باپ مزدور تھا، بھائی بھی مزدور تھے۔ بھائیوں نے مل کر اس کی شادی ایک مزدور کے ساتھ کر دی۔ ایک بات پر یقین کر لیں، عورت سراپاہ رحمت ہے، ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں۔ بات ہے آپ کی نیت کی۔ اگر آپ کی نیت نیک ہے تو آپ اس رحمت کے حقدار بن جائیں گے، اور اگر آپ کی نیت میں فتور ہے تو سراپاہ رحمت تو کیا رحمت خداوندی بھی آپ سے روٹھ جائے گی۔ اس مزدور کی نیت نیک تھی۔ بیوی کی صورت میں وہ ہر قسم کی رحمت کا حقدار بن بیٹھا۔ اسے بیرون ملک جانے کا موقع ملا۔ قدم مضبوط ہوتے ہیں اس نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ غریب کی بیٹی خوشحال ہو چکی تھی۔ اب اس کی زندگی کا ہر دن یوم عید تھا تو ہر شب شب برات تھی، مگر اس عالم میں بھی وہ اپنے باپ اور بھائیوں کو بھولی نہیں تھی۔ پردیس میں 2 برس گزر چکے تھے۔ ایک دن اسے اپنے والد اور بھائیوں کی یاد نے تڑپایا۔ شوہر نے اس کی خواہش کا احترام کیا۔ اب وہ وطن واپس لوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنی واپسی کی کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ اپنے گھر پہنچ کر سب کو خوشی دینا چاہتی تھی، خوشی پانا چاہتی تھی۔ وطن پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس گئی۔ امی شہر خاموشیوں میں ابتدائی نیند کے مزے لے رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے آمد پر ماں کو سکون ضرور ہوگا۔ اب وہ اپنے گھر پہنچی ہے۔ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کے بھائی پریشان ہو گئے۔ ابو کہاں ہیں؟ اس نے بھائی سے سوال پوچھا۔ اس سوال کا جواب دینا تمام بھائیوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اسے ایک پڑوسن سے اپنے سوال کا جواب بھی ملا اور سراغ بھی۔ نالائق بیٹوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا اور اب اس کا باپ ایک جھونپڑی میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ اس کا باپ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اپنی بیٹی کی ایک بات سن کر وہ رو پڑا۔ چلیے ابو، اب آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ روتے روتے اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میں نے اپنی ساری زندگی مشکلوں کا مقابلہ کرتے گزار دی۔ زندگی میں بس 2 بار رویا ہوں۔ ایک بار تب جب تم پیدا ہوئی تھی تو میں شرمندگی کے احساس سے رویا تھا، اور دوسری پر آج جب تم نے مجھے سہارا دینے کی بات کی ہے۔ باپ کی بات سن کر بیٹی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رحمت تو بس رحمت ہوتی ہے، پھر چاہے کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے۔